اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کرم کی بیگ ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بیگ ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں آپ کی رحمت سے، برکتیں ہوتی ہیں آپ کی رحمت سے، ورنہ ہر چیز بیکار ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ حق سچ کی بات کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنفس نفیس کھڑے ہیں، کیونکہ یہاں ایک ماں اور بہن کا سوال ہے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، ان کے منہ کا لقمہ چھین لیا گیا اور وہ اس وقت بہت ہی مفلسی کی زندگی گزار رہی ہیں کہ علی ویر منافق اور بابا کی بیٹی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ ان کے قریب ہی ایک کمرے میں رہ رہی ہیں، اور ان لوگوں نے منافقہ ماچھن کے ساتھ مل کر جو ادم مچایا ہوا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسانیت کا احساس کرتے ہوئے اس مظلوم ماں اور بیٹی کا ساتھ دینا ہوگا، ان کے لیے حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ یہاں جتنے بھی میرے بہن بھائی اور ناظرین، سامعین اور حاضرین سن رہے ہیں، میں ان سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ Once again, I say to you, thank you so much۔ معزز ناظرین، آپ عدالت ہیں، آپ فیصلہ کریں گے۔ یہاں لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، پر نہیں، بنی نوع انسان کے ناطے وہ ہماری بھی ماں ہے اور بہن ہے اور مظلوم ہے۔ اگر یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں تو ہم اس طرح دیکھنا اٹ از ناٹ اے فیئر۔ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہو جو حق اور سچ پر مبنی ہے تو ہمیں اسے منظر عام پر لانا چاہیے، اور یہی ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا ریوارڈ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو خالق کائنات اور مالک کائنات دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ معزز ناظرین، یہاں ایک کومنٹ ہے جو علی ویر منافق کے سبسکرائبر نے اسے سوال کر کے پوچھا، اور کومنٹ پڑھنے کے بعد علی ویر منافق کو اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا چاہیے تھا کہ وہ پیسے لیتا ہے یا نہیں۔ جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ غریب لوگوں کے چینل بناتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر اس چینل سے علی ویر منافق کو 2.5 سے 3 لاکھ روپے ماہانہ آ رہا ہے، اور وہ اس میں سے اس غریب کو 40 یا 50 ہزار روپے دیتا ہے اور باقی سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو یہ کیسی مدد ہے، کیسی ہیلپ ہے؟ یہ تو اس کا بزنس ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی اس نے چینل بنائے ہیں اس کی ساری پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، اس کے نام پر، اور یہ اس میں سے اس غریب کو ایز اے تنخواہ پہ پیسے دیتا ہے، اور وہ بھی اتنے کم۔ غریب انسان کا خون چوسنے والا ڈاکو۔ معزز ناظرین، نمبر 2 سوال اس کے سبسکرائبر نے کیا، اس کی ماں اور بہن کے حوالہ سے۔
اور علی ویر منافق نے اس کے اس کومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سارے کے سارے کومنٹس ڈیلیٹ کر دیے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علی ویر منافق ایک بے شرم، بے حیا، گھٹیا سوچ کا مالک، ایک لالچی انسان ہے، اور یہ صرف کیمرے کے سامنے اپنے آپ کو مومن ثابت کرتا ہے، لیکن آف دا کیمرہ یہ ایک شیطان ابلیس ہے، لوگوں کے لیے انداتا۔ اور اس کی ماں اور بہن کتنی مفلسی کی زندگی گزار رہی ہیں، اور یوٹیوب کا یہ چینل دیسی ولیج فوڈ ان کا چینل تھا، جس کا اس نے نام چینج کر لیا اور دیسی ولیج ولاگ رکھ لیا۔ یہ ہے اس انسان کی اوقات، یہ ہے اس کا چہرہ منافقت والا۔ پہلے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی منافقہ مچن نے یہ سب کچھ کیا، اور اب یہ ڈونگی بابا 30-35 سال کے بعد جلتی پر تیل کا کام کرنے آیا ہے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اور ان کے سامنے دروازے پر اس کی بیوی اور بیٹی کس مفلسی میں ہیں، اور یہ چینل دیسی ولیج ولاگ ان کا چینل ہے۔ یہ پودا انہوں نے لگایا تھا جو اب اتنا تناور درخت بن گیا ہے، اور جس کا پھل یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، کمنٹس کر کے بتائیے اور انصاف کیجئے، آپ عدالت ہیں، کہ یہ کون سے تمغے کے حقدار ہیں۔ علی ویر منافق، اس کی بیوی ہمیرا منافقہ مچن، اور یہ ڈونگی بابا دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ اس طرح سجدوں میں جنت ڈھونڈنا چھوڑ دیں، اور ڈرو اس خدا سے جس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہاں پر ناظرین، سامعین اور حاضرین تمہاری ساری ہوشیاریاں، مکاریاں، چالاکیاں اور یہ عیاریاں دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ کتنے چیپیسٹ ہو اور کہاں تک جاتے ہو۔ یہاں پر تاریخ اور ہسٹری کی وہی بات کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور بعض اوقات لے کر آزماتا ہے، اور غیب کا علم اس قادر مطلق کے پاس ہے۔ معزز ناظرین، اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک علاقہ میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ تیار ہوا، اور جب اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو ایک آدمی آگے بڑھا اور چارپائی کا ایک پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ مرنے والے نے میرے 15 لاکھ روپے دینے ہیں، پہلے مجھے پیسے دو، پھر اس کو دفن کرنے دوں گا۔ اب تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بیٹوں نے کہا کہ مرنے والے نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ وہ آپ کا مقروض ہے، اس لیے ہم پیسے نہیں دے سکتے۔ پھر متوفی کے بھائیوں نے کہا کہ جب بابا کے بیٹے ذمہ دار نہیں بنتے تو ہم کیوں دیں؟ اب سارے وہاں کھڑے ہیں، اور اس آدمی نے چارپائی پکڑی ہوئی تھی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو یہ بات گھر کی عورتوں تک پہنچی۔ مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری جمع پونجی لا کر اس آدمی کو دے دی، اور کہا کہ اللہ کے لیے میرے ابو جان کا جنازہ نہ روکو، اور اگر پیسے میں کچھ کمی پیشی ہے تو میں مرنے سے پہلے تمہارا قرض ادا کر دوں گی، اور تم فکر نہ کرو، باقی کی رقم کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، پھر وہ چارپائی پکڑنے والا آدمی کھڑا ہوا اور سارے مجمع سے مخاطب ہو کر بولا، اب میں آپ کو حقیقت بات بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے، کہ میں نے مرنے والے سے 15 لاکھ روپے لینا نہیں بلکہ دینا ہے۔
اور اس کے کسی وارث کو نہیں جانتا تھا، تو اس لیے میں نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ ان روپوں کی وارث اس کی یہ بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بھائی اس کا وارث نہیں۔ معزز ناظرین، جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بیٹیاں بھی خدا کی رحمت ہوتی ہیں، اور یہ یہاں ڈونگی بابا کو دیکھ لیجئے اور اس کا بیٹا علی ویر منافق، کہ یہ دونوں اس ماں بیٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ اس کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور اس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہ بندہ جس کا نام ہے علی ویر، یہ علی ویر نہیں، یہ علی ویر منافق ہے۔ یہ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کے نام کی گستاخی کر رہا ہے، اس نام کی بے ادبی کر رہا ہے جو 5 تن کے رکن ہیں اور جن کا کعبہ بھی احترام کرتا ہے، اور یہ انسان ویر بھی نہیں ہے۔ ویر کے لفظ میں اتنی مٹھاس ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ویر کے معنی ہوتے ہیں بھائی، اور لوگ تو اپنی ماں اور بہن پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ علی ویر منافق ایک گھٹیا، بے شرم، بے غیرت اور ذلیل انسان ہے۔ معزز ناظرین، یہاں پر علی ویر منافق، اس کی بیوی منافقہ ماچن اور یہ ڈونگی بابا کیا سوچتے ہیں؟ ان کا لالچ کیا ہے؟ اچھے کپڑے، اچھے کھانے، مہنگی جوتی، اچھا گھر۔ لیکن ہسٹری اور تاریخ انہیں کیا کہتی ہے؟ کالے دل، گھٹیا سوچ، سستے لوگ، سستے شوق اور منافق لوگ۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔